ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ گائے میں تو 7 حصے جائز ہیں، اونٹ میں 7 حصے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اونٹ میں 10 حصے بھی جائز ہیں، 10 حصے بھی جائز ہیں. تو کیا بکری میں بھی حصے جائز ہیں؟ اس میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے مسند احمد کی کہ ایک صحابی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اکیلے استطاعت نہیں تھی کہ میں ایک بکری خرید پاتا، ٹھیک ہے، تو میں نے ایسا کیا کہ اپنے اور دوستوں سے کہا کہ ہم مل کے ایک بکری خرید لیتے ہیں. تو ہم 7 دوستوں نے مل کے ایک بکری خریدی، اور اس کے بعد ہم نے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے مطلب اس پہ خاموشی اختیار کی. مطلب اس کا بھی جواز ہے کہ اگر گھر کے اندر 2-4 افراد مل کے ایک بکری کو، مطلب اس میں حصے تو نہیں ہوں گے، ہم یہ بات نہیں کر رہے، 2-4 افراد مل کے ایک بکری خرید لیں اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. تو وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی کام کیا، مطلب کسی نے ایک ٹانگ پکڑی، کسی نے دوسری ٹانگ پکڑی، کسی نے تیسری، کسی نے چوتھی، کہ ہم یا اللہ ہم سب اصل چیز اخلاص ہے کہ یا اللہ اب ایک کے پاس تو استطاعت نہیں تھی، 7 بندوں نے مل کے ایک جانور کر لیا، آپ اس کو قبول کریں. تو اللہ کے ہاں تو اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول کریں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور خود ذبح کرتے تھے، تو یہ بھی ایک سنت ہے، اس سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے. مطلب چھوٹا جانور تو کوشش کریں، بکری ہے، بکرا ہے، انسان خود ذبح کرے. چلیں بڑا جانور انسان ذرا اس سے گھبرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گائے بیل وغیرہ سے یا اونٹ وغیرہ سے، لیکن چھوٹا جانور تو انسان خود ذبح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے، 63. اس کے بعد پھر جب آپ کے اوپر تھکاوٹ طاری ہو گئی تو کل 100 تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، تو بقیہ جو 37 تھے وہ حضرت علی نے کی. تو ان لوگوں میں تو ایسی جو ہے وہ آپ کہہ لیں طاقت تھی، انرجی تھی. آج ہمیں جو ہے وہ ایک مرغی ذبح کرنا بھی مشکل لگتا ہے، اور ہمارے بچے بھی جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو جائیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں خون دیکھ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کا بھی وہاں پہ حاضر ہونا، ٹھیک ہے، اور خود سے انسان کا بھی وہاں پہ حاضر ہونا، یہ بہت ضروری ہے، تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. اب تو ایک عجیب رواج پہ چل پڑا ہے، مطلب بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں وہ یہ آپ کو کہنا شروع ہو گئی تھی آپ کا حصہ جو ہے وہ بنا بنایا آپ کے گھر پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ حصہ تو آپ، وہ جو گوشت ہے وہ تو آپ مارکیٹ سے بھی خرید سکتے ہیں، بنا بنایا صاف ستھرا کسی بھی جو ہے وہ شاپنگ مال سے آپ کو مل جائے گا، وہ تو آپ سال بھر میں خریدتے رہتے ہیں. قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ گوشت ہمارے فریزر میں آ جائے اور ہم اس کو مہینہ 2 مہینہ استعمال کر لیں. تو اس لیے قربانی کے جانور کو خرید کے گھر میں لا کے رکھنا، ایک آدھ ہفتہ بچے اس کے ساتھ مانوس ہوں، بچے اس کے ساتھ کھیلیں، پھر اس جانور کو ذبح کرنا اور بچے اس کو دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں، یہ سارا وہ عمل ہے جو آپ کے اندر اللہ کا تقرب پیدا کرتا ہے. کہ انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ اس جانور کا خون بہا دیا تو کبھی ہمارے خون کی ضرورت پڑی آپ کے دین کے لیے تو وہ بھی حاضر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ایک پروسیس ہے نا، اس پروسیس سے ہمیں گزرنا چاہیے، اس پروسیس سے ہمیں گزرنا. جس چیز کے ساتھ کوئی قلبی لگاؤ اور تعلق پیدا ہو جائے گا اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو کوئی دل پہ چوٹ پڑے گی نا، یا اللہ کے ساتھ تعلق محسوس ہوگا. ایک جانور دیکھا ہی نہیں ہے، بس گائے جی آپ کے گائے میں حصہ آ گیا اب وہ آپ کا حصہ شاپروں میں آپ کے گھر بھی پہنچ گیا، آپ نے نہ وہ گائے دیکھی نہ آپ نے اس کو ذبح ہوتے دیکھا نا. تو اب یہ ہمارے یہاں بہت کچھ چیزیں آٹو پہ چلی گئی ہیں، تو یہ ایک عبادت ہے، تو اس کو ہمیں آٹومیٹک سے نکال کے تھوڑا سا مینول پہ لے کے آنا چاہیے، تو تاکہ وہ عبادت والا جو فیلنگ ہے وہ ہمیں اس میں جو ہے وہ محسوس ہو.